هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. عائشہ بلالی ہیئر مینٹور آف قرآنک کورس. امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں صحیح سے قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الانفال آیت نمبر سٹارٹ سے آج ہم پڑھیں گے. آیت نمبر 1 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے. لیکچر نمبر 1 ہے ہمارا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورت کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس کا شان نزول اور اس کے علاوہ یہ کہاں پہ نازل ہوئی، اس میں کتنے رکوع ہیں، کتنی آیات ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے. پھر ہم اس کی آیات کی طرف آئیں گے، ٹرانسلیشن پڑھیں گے، ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن پڑھیں گے، پھر ڈیٹیل ٹرانسلیشن پڑھیں گے. اس کے بعد ہم اس کی تفسیر القرآن کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے، تو بحساب موجودہ ترتیب یہ قرآن کریم کی 8ویں صورت ہے، لیکن نزول کے حساب سے اس کا شمار 95 لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، 95 یعنی اس سورۃ الانفال سے پہلے 94 صورتیں نازل ہو چکی تھی، 94 صورتیں پہلے نازل ہو چکی تھی اور اس کا نمبر 95 والا تھا، اور 19 صورتوں کا نزول اس کے بعد ہونا بیان کیا گیا ہے. اس صورت میں 10 رکوع ہیں اور 75 آیات ہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ صورت مدنی ہے اور 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. یہ مدنی صورت ہے اور 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس صورت کے پہلے ہی جملے میں انفال کا ورڈ استعمال ہوا ہے. اس لفظ کو اس صورت کے نام کے لیے مقرر کر لیا گیا. انفال کسے کہتے ہیں؟ انفال جو ہے وہ جمع ہے نفل کی، جس کے معنی لفظی معنی زیادتی کے ہیں، زیادہ بڑھانا، زیادہ ہونا، زیادتی کے ہیں. مگر شرعی اصطلاح میں اس سے مراد وہ مال ہوتا ہے جو جنگ کے بعد دشمن سے حاصل ہو، جسے مال غنیمت بھی کہا جاتا ہے. اس صورت میں اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ یعنی غزوہ بدر پر مستقل تبصرہ کیا گیا ہے، اور اس کا اخلاقی مقصد بھی بتایا گیا ہے کہ اس جنگ کا مقصد کیا تھا اور حق و باطل کے اس معرکے کا کیوں ہونا وقوع پذیر ہوا، کیوں یہ ہوا اور اس کا کیوں ہونا چاہیے تھا. اہل ایمان کو خطاب کر کے اس کے احکامات دیے گئے. پھر کفار اور مشرکین کو نہایت سبق آموز انداز میں اس کے لیے تنبیہ کی گئی اور مال غنیمت کے متعلق احکامات بتائے گئے. جنگ اور صلح کے کچھ اسلامی قوانین بھی بیان ہوئے ہیں اس صورت میں، اور اسلامی مملکت کے دستوری قانون کی بعض دفعات بھی بیان کی گئی ہیں. اب شان نزول کی طرف آتے ہیں. اس صورت میں چونکہ عموماً اسی عظیم الشان مارکہ بدر کے اجزاء و متعلقات کا بیان ہوا ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جنگ بدر اور اس سے تعلق رکھنے والے حالات کو یہاں پہ مختصر بیان بھی کر دیا جائے تاکہ اس صورت کا تاریخی پس منظر بھی واضح ہو جائے. اب یہ صورت جو ہے اس کا نزول کیوں ہوا؟ مکہ کی 13 سالہ زندگی میں مشرکین نے جو دردناک اور ہوشربا مظالم مٹھی پر مسلمانوں پر کیے رکھے، مظلوم مسلمانوں نے جس صبر و استقلال اور جس استقامت سے مسلسل 13 برس تک 13 سال ان ہولناک مصائب کا تحمل سے ان کو برداشت کیا، وہ دنیا کی تاریخ کا بے مثال واقعہ ہے. صبر و تحمل کے امتحان کی یہ آخری حد تھی کہ مسلمان مقدس وطن، عزیز و قریب، اہل و عیال، مال و دولت، سب چیزوں کو خیر بات کہہ کے خالص اللہ اور
रसूल की खुशनूदी को हासिल करने के लिए मक्का को छोड़कर मदीना हिजरत के लिए निकल पड़े। जब मुशरिकीन का जुल्म और तकब्बुर, मुसलमानों की मजलूमियत और बेकसी हद से बढ़ गई, तब इन मजलूमों को, जो कि मक्का छोड़ने पर भी अमन हासिल न कर सके थे, जालिमों से लड़ने और बदला लेने की इजाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से दे दी गई। अब हुआ इस तरह से, 2 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि एक बड़ा तजारती काफिला अबू सुफियान की मौजूदगी में कुरैश मक्का का शाम को रवाना होने वाला है। और अबू सुफियान का ये तजारती काफिला, जिसके साथ तकरीबन 60 कुरैशी, 1000 ऊंट और 50,000 दिनार का माल था, जब शाम से मक्का को वापस हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंची। सही मुस्लिम की एक रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा लिया कि आया इस जमात से तारुस किया जाए। चनाचे मशवरे के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 300 से कुछ ज़ायद सहाबा कराम की जमात को लेकर काफिला की तरफ रवाना हुए। चूंकि किसी बड़े मसला लश्कर से मतभेड़ होने की तवक्को न थी, इसलिए सामान भी कम था और लोगों की तादाद भी कम थी, जस्ट 313। सामान्य असलहा वगैरह भी ज्यादा एहतमाम से नहीं किया गया और फिर वक्त जो सहाबा कराम इकट्ठे हो गए, वही 7 सरसरी सा सामान लेके रवाना हो गए। इत्तफाकन बाकायदा जंग की सूरत अल्लाह ताला ने पैदा फरमा दी और सूरत इस तरह से हुई कि अबू सुफियान, जो कि सरदार था काफिला का, हालात की बिना पे उसे थोड़ा सा खतरा पैदा हुआ कि कहीं मुसलमानों का कोई ताकतवर दस्ता इस पर हमला न कर दे। इसलिए अबू सुफियान ने मदीना से गुजरने वाले मक्का के रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार किया और साथ ही एक आदमी को मक्का की तरफ दौड़ा दिया कि वहां से मदद लेकर आए। और इसी तरह से, लेकिन बाज़ रवायत में ये भी मिलता है कि जाके किसी ने अबू सुफियान को बता दिया कि इस तरह से मुसलमान आप पर जो जंग करने का इरादा रखते हैं। इस शख्स ने मक्का पहुंचते ही शोर मचाना शुरू कर दिया कि ए कुरैश, अपने काफिला तिजारत की खबर लीजिए, आपका माल जो अबू सुफियान के साथ है वो खतरा में है और मुझे उम्मीद है कि आप अपने माल को हासिल नहीं कर सकोगे। तकरीबन 1000 का लश्कर, जिसमें कुरैश के बड़े बड़े सरदार थे, पूरे साजो सामान के साथ मदीना की तरफ रवाना हो गए, जिसमें 600 जर्रापोश और 100 सवारों का दस्ता भी शामिल था। और इनके पेश नजर सिर्फ यही काम नहीं था, बल्कि अपने काफिले को बचाने के लिए वो इस इरादे से निकले थे कि ये जो रोज रोज के, उनको लग रहा था कि शायद ये रोज रोज के तमाशे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ज्यादा तादाद में इसलिए निकलेंगे ताकि मुसलमानों का नेम जो है वो सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए, हमेशा के लिए मुसलमानों को खत्म कर दें और मदीना में जो मुसलमानों की ताकत अभी नई नई जमा होना शुरू हुई है, इसे कुचल दिया जाए माअज़ल्लाह, ताकि आइंदा के लिए तजारती काफिला और रास्ता बिल्कुल महफूज हो जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम सुगरा में थे जब मालूम हुआ कि अबू जहल वगैरह बड़े बड़े सरदार कफार के मातहत मुशरिकीन का लश्कर यलगार करता चला आ रहा है। और इस सूरत हाल के पेश आ जाने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को इत्तला दी कि इस वक्त 2 जमातें आपके सामने हैं, एक तजारती काफिला है, दूसरा फौजी लश्कर है और अल्लाह का वादा है कि दोनों में से किसी एक को आप पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। अब बताइए कि क्या जमात को लेके आगे बढ़ना चाहिए या पीछे मुड़ना चाहिए? क्योंकि अब देखिए, याद रखिए कि सहाबा कराम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो जंग की तैयारी करके नहीं आए थे, इसलिए अपनी तादाद और सामान वगैरह की किल्लत देखते हुए बाज की ये राय पैदा हुई कि तजारती काफिला पर हमला करना ज्यादा मुफीद और आसान रहेगा। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस राय से खुश न थे, इसलिए अपना सवाल अगेन उन्होंने रिपीट किया, उसको दोहराया। इस मुहाजिरीन में से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत मिक़दाद ने नहायत पुरजोश और बिलबिला अंगेज जवाबात दिए। हजरत मिक़दाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उठकर कहा, ए अल्लाह के रसूल, जिधर आपका रब आपको हुक्म दे रहा है उसी तरफ चलिए, हम आपके साथ हैं। जिस तरफ भी आप जाएंगे, हम बनी इसराइल की तरह ये नहीं कहने वाले कि जाओ आप और आपका रब लड़ लें, हम लोग तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने लोगों से कहा कि अब आपने मुकाबला करना है, हारूत और मारूत की लड़ाई का भी जब किस्सा हम पढ़ते हैं सूरतुल बकरा में, तो उसमें भी जब उनसे कहा गया कि चलिए उठिए, अब आपको जंग करने का टाइम आ गया, तो उन्होंने कहा जाइए आप और आपका खुदा लड़ लें, हम लोग तो बैठे हुए हैं।
ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ وہی بات کی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, انہوں نے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح اس طرح نہیں کہیں گے کہ جائیے آپ اور آپ کا خدا لڑ لیں, ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں, بلکہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے اور اپنی جانیں لڑا دیں گے. مگر لشکر سے مقابلے اور لڑائی کے فیصلے کے لیے انصار کی رائے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلوم کرنا چاہیے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگین اپنا سوال دہرایا. اس پر انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول, ہماری طرف سے بھی یہی ہے کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کی تصدیق کی ہے, اور ہم نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ جو آپ لائے ہیں وہی برحق ہے. اطاعت و جانثاری کے بارے میں ہم آپ کو پختہ عہد میثاق دے چکے ہیں, اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اگر دوسری صورت پیدا بھی فرما دی ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ سے ہیں, اور آپ جس طرح سے چاہیں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, ہم آپ سے قطع تعلق نہیں کریں گے, ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں. ہمارے جتنے مال ہیں, ہمارے جتنے اموال ہیں, آپ اس میں سے جس قدر دینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں, اور مال کا وہ جو حصہ آپ لینا چاہیں یا جو سب سے زیادہ محبوب حصہ ہے وہ آپ لے لیں اپنے پاس, اور آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم اس پہ عمل کریں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے. ساتھ ہی کہا قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے, اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا کہیں, ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو سمندر میں نہ کودے گا, ہم سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں. اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور کامیابیوں سے نوازے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحاب کی یہ جان نثارانہ جواب سن کر نہایت مسرور ہوئے اور فرمایا اللہ کے نام پر چلو, آپ کو خوشخبری دی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ابو جہل یا ابو سفیان کی دو جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت پر ضرور فتح اور نصرت عطا فرماؤں گا. مدیحہ عمر رائٹ نہ کیجیے, ٹھیک ہے, اسکرین پہ نہ لکھیے کچھ بھی. ان تقریروں کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرما دیا اور مدد لیا. اس شخص نے پھر کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو حکم دے دیا کہ چلیں ٹھیک ہے اب ہم لوگ چلتے ہیں, کام کرنا شروع کرتے ہیں, تو اس شخص نے مکہ پہنچتے ہی لوگوں کو بتا دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار جو ہیں وہ ہم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑائی کے لیے انصار کی رائے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیونکہ معلوم کر لی تھی, اور تمام لوگوں کی بات ان کے سامنے آ چکی تھی, انصار کی, مہاجرین کی, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجارتی قافلہ کی بجائے ہم لوگ کیا کرتے ہیں لشکر قریش کی طرف ہی مقابلہ کے لیے بڑھتے ہیں. یہ فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا. دیکھیے اگر ہم سوچتے ہیں نا, کہاں 313 کی تعداد اور کہاں 1000 کا لشکر, اور جن کے پاس جدید اسلحہ بھی موجود ہو, جن کے پاس سب کے پاس تلواریں بھی موجود ہیں, جن کے پاس گھوڑے بھی موجود ہیں, جن کے پاس اونٹ بھی موجود ہیں, ساز و سامان بھی, تمام چیزیں موجود ہیں. اب ایک بندہ اگر 3 لوگوں سے لڑے گا پھر بھی پیچھے کچھ لوگ بچ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں اگر 300 لوگ ہیں نا, 300 لوگ 3 لوگوں سے بھی لڑیں گے, کہاں 1000 کی تعداد ہے اور کہاں 313 کی تعداد ہے, پھر بھی 3 یا 4 لوگ آ رہے تھے ایک بندے سے لڑنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مسلمانوں کی مدد فرمائی کہ تمام کی تمام کامیابیاں اللہ ہی کی طرف سے دی جاتی ہیں. ایک طرف 300 سے کچھ زائد افراد جن میں 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ سے زیادہ کچھ نہیں تھا, جن پر 3-4 صحاب باری باری سوار ہوتے, سوارے جنگ بھی نہ ہونے کے برابر تھا, اور صرف 20 حضرات کے پاس ذرے تھی, اور دوسری طرف جو کفار تھا ان کے پاس 1000 کا لشکر تھا جس میں 100 سوار تھے, 200 ذرہ پوش تھے, اور سب سامان جنگ سے لیس تھے. مگر مومنین صادقین سمجھ چکے تھے کہ یہ وقت جان کی بازی لگانے ہی کا ہے, اور اس لیے اللہ پر توکل کرتے ہوئے, بھروسہ کرتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے اور سیدھا ادھر کی طرف جہاں سے قریش کا لشکر آ رہا تھا. اور پھر دیکھیے ٹائم کیا تھا, ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ اور جمعہ کا روز تھا. ایک طرف سے حق کی جماعت اور دوسری طرف سے باطل کی جماعت کا آپس میں ٹکراؤ ہوا, اور بدر کا مقام جو کہ مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے اور ایک دوسرے سے مقابل ہوئے, دونوں لشکر جو تھے ایک دوسرے کے مقابل ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قریش کی عظیم الشان جماعت کو پورے ساز و سامان کے ساتھ
मैदान कारजार की तरफ बढ़ते हुए देखा तो अल्लाह ताला के आगे हाथ फैला दिए और इंतहाई आजिज़ी इंकिसारी से अल्लाह ताला से दुआ करना शुरू की, ए अल्लाह ये कुरैश का ग्रोह जो है वो तकब्बुर और गरूर के साथ मुकाबला करने के लिए आया हुआ है, ये तेरी मुखालफत करता है, तेरे भेजे हुए रसूल को झुटलाता है, ए अल्लाह अपनी फतह और नुसरत नाजिल फरमा जिसका आपने मुझसे वादा किया, ए अल्लाह इनको हलाक फरमा। देखिए अल्लाह ताला ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने आजिज़ाना तरीके से दुआ करते हुए देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैं अपने नबी की मदद जरूर करूंगा और इस मुट्ठी भर जमात को इस बड़ी जमात पर गालिब कर दूंगा। मैदान बदर में कफार कुरैश पहले पहुंचकर ऐसी जगह पर काबिज हो चुके थे जो कि जंगी महाज के लिए बेहतर थी, पानी के मौके भी थे और दूसरी तरफ जो मुसलमान थे वो ऐसी जगह पर थे जो कि रेतली थी और वहां पे मुसलमानों के लिए चलना बड़ा दुश्वार हो रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने फतह और नुसरत का वादा फरमा दिया था। और अब देखिए कि जब अल्लाह ताला किसी को फतह देना चाहते हैं तो किस तरह से असबाब पैदा फरमा देते हैं, इसलिए हमेशा अपना मोराल बुलंद रखा करें कि अल्लाह ताला अगर कभी ऐसा भी हो कि आपको लग रहा हो सिचुएशन बड़ी खराब हो रही है, लेकिन जब आप अल्लाह ताला से मदद मांगती हैं, अल्लाह ताला से दुआ करती हैं, अल्लाह ताला वही जब आपको जो सिचुएशन आपको खराब लग रही होती है ना, अल्लाह ताला वो आपके हक में बेहतर बना देते हैं, ठीक है, वो आपके लिए बेहतर बना दी जाती है। अब बज़ाहिर देखने वालों को तो कफार के लिए जगह बड़ी अच्छी लग रही थी कि वो लोग पुख्ता जगह पर थे और मुसलमान जो थे वो रेतली जगह पर थे, तो मुसलमानों के पांव जो थे वो रेत के अंदर धंसते चले जा रहे थे, तो अल्लाह ताला ने क्या किया, वादा फरमाया था कामयाबी का, इसलिए अल्लाह ताला ने क्या किया कि उसी वक्त रात का टाइम था और बारिश होना शुरू हो गई। बारिश शुरू हुई जिससे जमीन जो कि रेतली जमीन थी वो तो जम गई, तमाम इस्लामी लश्कर ने खूब सैराब होकर पानी किया, उनके पास पानी भी नहीं था और उन्होंने अपने बर्तन वगैरह भर लिया और इधर कुफार की जानब इसी बारिश ने जमीन पर इस कदर कीचड़ और गंदगी पैदा करती कि उनके लिए चलना दुश्वार हो गया, मुश्किल उनके लिए बहुत ज्यादा हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर इस्लाम को उनकी सफ आराई की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम के लिए हज़रत साद बिन मुआज़ की राय से टेला पर एक झोपड़ी नुमा खजूर की शाखों से बनाया गया, जहां पे छप्पर सा बना दिया गया ना, जहां से तमाम मैदान नजर आ रहा था। जब सफेद दुरुस्त हो गई तो पहले कुफार कुरैश के 3 बहादुर निकले और मुसलमानों में से हजरत अली करमुल्लाह वजह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इनका मुकाबला किया। तीनों काफिर जहन्नम वासिल हुए और हजरत इन अल्लाह ताला ने इन तीनों को फतह नसीब करवाई। मुसलमानों में से हजरत अबैदा जख्मी हुए, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इनको कंधे पर उठाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचाया। आपने अपने पाए मुबारक से तकिया निकालकर इनको लटा दिया और इनके चेहरे पर गिर्दो गुबार को अपने दस्ते मुबारक से साफ फरमाया। हजरत अबैदा ने दम तोड़ते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या मैं शहादत से महरूम रहा? आपने फरमाया नहीं, बल्कि आप शहीद हो और मैं इस पर गवाह हूँ। अल्लाहु अकबर। जब हजरत अबैदा की शहादत हो गई तो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी कब्र मुबारक में उतरे और अपने दस्ते मुबारक से इन्हें दफन फरमाया और ये इम्तियाजी फजीलत तमाम सहाबा में से हजरत अबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हिस्सा था, रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। फिर लड़ाई शुरू हुई, जंग शुरू हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुशू खजू तारी था, खास कैफियत तारी थी, बारगाह इलाही में कभी सरबसजूद हो जाते, कभी हाथ फैलाकर दुआ करना शुरू कर देते। आपकी महवियत का ये आलम था कि आपकी चादर मुबारक बार बार गिर पड़ती थी। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, अगर मुसलमानों की ये जमात हलाक हो गई फिर जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा। देर तक आप यही दुआ फरमाते रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने चादर उठाकर आपके ऊपर डाली और पीछे से आकर आपकी कमर से लिपट गए और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, बस काफी है, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा और अपने वादे को जरूर पूरा फरमाएगा, आप परेशान ना हो। अलगर्ज ज़ाहिरी असबाब कम होने के बावजूद अल्लाह ताला ने फरिश्तों की फौज को मुसलमानों की मदद के लिए भेज दिया। एक कहाँ 1000 और फिर अल्लाह ताला ने 3000, पहले 1000 फरिश्तों को भेजा, फिर 3000, फिर 5000 फरिश्ते उतारे गए, क्योंकि इस जंग में कफार और मशरकीन की इमदाद के लिए इब्लीस
اپنا لشکر لے کر حاضر ہو چکا تھا. اس نے کہا کہ اب میں مسلمانوں کو ختم کروں گا. لیکن جیسے ہی مسلمانوں کی امداد کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور آسمان سے فرشتوں کا لشکر نازل ہوا، تو جنگ اس قدر شدت سے ہوئی کہ ابلیس لعین اپنا لشکر لے کر بھاگ نکلا. اس کو سر چھپانے کا کوئی بھی ٹھکانہ نہ ملا، وہ وہاں سے بھاگ نکلا. جب جنگ کی شدت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپر سے باہر تشریف لائے اور جبرائیل امین کے اشارے سے ایک مٹھی بھر خاک لے کر، مٹی لے کر قریش کے لشکر کی طرف پھینکی اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ سب ایک دم سے کفار پر حملہ کریں. اللہ کو معلوم ہے کہ اس مٹی جو تھی، مٹھی بھر مٹی تھی، اس میں کیا تاثیر تھی کہ پھینکتے ہی کفار کا سارا لشکر جو تھا ایک دم آپس میں مکس ہو گیا. کوئی کافر اور مشرک لشکر میں ایسا نہ تھا جس کی آنکھ، ناک اور منہ میں یہ مٹی نہ پہنچی ہو. کفار اپنی آنکھیں ملنا شروع ہو گئے. کسی کو یہ نہیں یاد رہا کہ انہوں نے اپنی تلوار کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے. مسلمانوں پر ان کو یہ یاد تھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ کو ملنا شروع کر دیا، اپنی آنکھوں کو ملنا شروع کر دیا، مسلنا شروع کر دیا. ان کو اس طرح لگ رہا تھا کہ ان کے فیس پہ جلن ہو رہی ہے، ان کی آنکھوں پہ جلن ہو رہی ہے، ان کے نوز کے اندر مٹی جا رہی ہے. اس طرح سے ان کی بری حالت ہو گئی تھی. ہر شخص پریشان، تو اس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کدھر جائے. کفار کے بڑے بڑے سردار بہادر جان باز قتل اور قید ہونے لگے اور مسلمان اللہ کے دشمنوں کے قتل کرنے اور گرفتار کرنے میں مشغول ہو گئے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی اور قریش اپنے سارے غرور اور طاقت کے باوجود ان بے سر و سامانی لوگوں کے ہاتھوں سے بری طرح سے شکست کھا گئے. کافروں کے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے اور 70 ہی قید ہوئے. ٹھیک ہے، 70 قید ہوئے. مسلمانوں میں کل 14 صحابی شہید ہوئے اور 6 مہاجرین تھے اور 8 انصاری تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. قریش کے بڑے سردار جو اسلام کے سخت مخالف تھے، سب اس معرکہ میں، اس جنگ میں ختم ہو گئے اور ان کا ساز و سامان مسلمانوں کے پاس ایز غنیمت آیا. جب معرکہ بدر کے بعد مسلمانوں کو پہلی بار بحیثیت ایک جماعت کے شکست کھائے ہوئے کافروں سے مال ہاتھ میں آیا، تو قدرتاً ان کے پاس یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ مال غنیمت جو دشمن سے جنگ کے بعد حاصل ہوا ہے، اس پر کس کا حق ہے اور اس کی تقسیم کس بنیاد پر ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ یہ سوال کرنے والے حضرات صحابہ کرام ہی تھے. انہی میں آپس میں یہ سوال اٹھا تھا. اس وقت سورت کی ابتدا میں آیات کا نزول ہوا. چنانچہ سورت کی ابتدا اسی جملہ سے سٹارٹ ہو رہی ہے. یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں. یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں. کون پوچھتے ہیں؟ صحابہ کرام پوچھتے ہیں. عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں کہ مال غنیمت کیا ہے. قل، فرما دیجئے، قل الانفال، کہ مال غنیمت للہ، اللہ کے لیے ہے، والرسول، اور اس کے رسول کے لیے. فاتقوا اللہ، پس چاہیے کہ ڈریں اللہ تعالیٰ سے. واصلحوا، اور صلح رکھیں. ذات بینکم، آپس کے درمیان. واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اگر آپ اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے اللہ کی اور اس کے رسول کی. ان کنتم مؤمنین، تو آپ ایمان والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، جو کہ اگلی آیات میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی موٹیویشن جو اس آیت میں دی گئی ہے. در حقیقت مومن کون ہے؟ مومنین کی یہاں پہ ڈیفینیشن بیان کر دی گئی ہے. مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یاد رکھیے، مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مانتا ہے. مسلمان کون ہے؟ جو اللہ کو مانتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے. اللہ اور اس کے رسول، جسٹ وہ اللہ اور اس کے رسول کو ہی مانتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتا. مینز کے ان احکامات پہ عمل نہیں کرتا جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دیے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ڈیفینیشن بیان کی جا رہی ہے مسلمان کی، مومن کی. ٹھیک ہے، مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار. مسلم کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا مطلب ہوتا ہے اتباع کرنا، فرما برداری کرنا. اور مسلمان جو کہ اسلام لا چکا ہے، وہ مسلمتن، ایک مسلمتن امت. یہ مسلمت امت وہ ہے جو کہ اطاعت والی ہے، جو کہ فرما بردار امت ہے. ٹھیک ہے،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو یہی دعا کی تھی نا کہ اے اللہ مجھے فرما بردار امت عطا فرمائیے گا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ مومن کی بات کی جا رہی ہے. انما المؤمنون الذین، در حقیقت مومن کون ہے؟ الذین، وہ لوگ، اذا جب ذکر اللہ، ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، وجلت، ڈر جاتے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، ان کے قلوب. مومن کون ہے؟ جب اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ رب العزت کی آیات پڑھی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. جب اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. جب وہ جہنم کی آیات کے بارے میں سوچتے ہیں، جب وہ جہنم کے بارے میں سنتے ہیں، جب وہ جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں سنتے ہیں تو ان کا دل ڈر جاتا ہے. اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر پورا پورا بھروسہ رکھتے ہیں. وہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں. آپ فرمائیے مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے. اب یہاں پہ سوال کیوں کیا گیا مال غنیمت کے بارے میں؟ کیونکہ پہلی امتوں پر اس طرح سے تھا، جیسے کہ بنی اسرائیل تھی اور باقی امتیں تھیں، ان پہ اس طرح سے تھا کہ جو مال غنیمت ہوتا تھا یا صدقات ہوتے تھے، صدقات نافلہ ہوتے تھے، صدقات واجبہ ہوتے تھے، زکوٰۃ ہوتی تھی، جو بھی ہوتا تھا یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ خرچ کرنا ہوتا تھا، تو لوگ کیا کرتے تھے، اس کو جا کر پہاڑ پہ رکھ دیتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بجلی سی چمکتی اور اس کو راکھ کر دیتی. اگر وہ جل جاتا سامان جو رکھا گیا تھا تو یہ سمجھا جاتا کہ یہ قبول ہو چکا ہے. اگر تو ویسے ہی پڑا رہتا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے مال غنیمت بھی تھا. مال غنیمت جب بھی کوئی مار کا ہوا کرتا اور جو سامان بچ جاتا اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دیا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آگ آتی، ایک چمک آتی جو اس کو جلا کے راکھ کر دیتی، تو پتہ چل جاتا کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اس لیے مسلمان سوال کرتے ہیں کہ یہ جو مال غنیمت ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. آپ اطاعت کیجیے، آپس میں صلح رکھیے، آپس میں لڑائی نہ کیجیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں تو آپ مومن ہیں. پھر مومن کی ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے کہ جو ہر معاملات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. مومن کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. جب قرآن پڑھا جاتا ہے ان کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نرمی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کے دل ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہے، جنت والی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، خوشخبری والی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، جب ان کو سنایا جاتا ہے نا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اللہ اکبر. زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، کتنی بڑی سے بڑی ٹینشن ہو. لیکن جب آپ یہ سنتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، تو ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِينُوا، مدد مانگیے، بِالصَّبْرِ، صبر کے ذریعے سے، وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ذریعے سے. جب بھی آپ کو ہیلپ چاہیے، مومن کو جب بھی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے صبر کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے. آفٹر نماز پڑھ کے دعا کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیفینیشن بیان کی جا رہی ہے، اگلی 3 آیات میں بیان کی جائے گی. جو لوگ نمازیں قائم کرتے ہیں، الذین، جو لوگ یقیمون الصلاۃ، قائم کرتے ہیں اپنی نمازوں کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو انہیں رزق دیا گیا اسی میں سے خرچ کرتے ہیں. زیادہ رزق ہو، تھوڑا رزق ہو، کم ہو، زیادہ ہو، جس حالات میں بھی دیا جائے وہ اسی کو خرچ کرتے ہیں اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو صحیح ٹھیک طریقے سے ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایمان والوں کی یہاں پہ 5 صفات بیان کی گئی ہیں. آگے بھی اس کو پہلے پڑھ لیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. اولئک هم المؤمنون حقا، اور یہی سچے اور پاکیزہ مومن ہیں. لہم درجات عند ربهم، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے درجات ہیں، اور ومغفرت، اور مغفرت ہے، ورزق کریم، اور بہترین رزق ہے ان کے لیے، اور عزت والا رزق ہے. رزق کریم، عزت والا رزق ہے ان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے
5 صفات بیان کر دی ہیں. سب سے پہلی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت الہی سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. دوسرا، جب تلاوت قرآن کی جاتی ہے تو ایمان کی زیادتی ہو جاتی ہے اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور نور ایمان میں ترقی ہو جاتی ہے اور ان کا یقین اپنے رب پر بڑھ جاتا ہے. تیسری صفت، اللہ پر توکل کرتے ہیں، پر اعتماد ہوتے ہیں، وہ اپنے تمام اعمال و احوال میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت بھروسہ رکھتے ہیں، اعتماد رکھتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، اسی سے مدد حاصل کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی حاجات اور ضروریات کے لیے جتنے بھی مادی اسباب ہیں اور تدابیر ہیں ان کو ترک کر کے آپ بیٹھ جائیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ ان کے لیے ایفرٹ بھی کریں نا، ہاتھ پاؤں بھی ہلائیں اور ساتھ آپ ایفرٹ بھی کریں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت جلد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. چوتھی صفت کیا بیان کی گئی ہے؟ یعنی وہ اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں. اقام الصلاۃ، وہ اپنی نمازوں کو قائم رکھتے ہیں اور نماز اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں. پانچویں صفت اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کی بتائی گئی ہے کہ وہ ہر چیز جو ان کے پاس ہے وہ اس کو اللہ کی عطا اور دین سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہی ہمیں عطا کیا. اگر زیادہ بھی ان کے پاس پیسہ آ گیا ہے تو یہ سمجھتے ہیں یہ اللہ نے ہی ہمیں دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پانچویں صفت ان کی یہ کہ وہ اولئک هم المؤمنون حقا، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ سچے ہیں، وہ حق سچ پر قائم رہنے والے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے. اور سچے مومنین سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے رزق کریم، پاکیزہ رزق کا ان کے لیے وعدہ کیا گیا ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑے بڑے درجات ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی